فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ مکین گنبد خضرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ پوری وفاداری کے ساتھ مکمل ذمہ داری کے ساتھ اور آس پاس کا ماحول دیکھ کے کہا جائے تو پوری ایمانداری کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کل رات بندیل کھنڈ مدھیہ پردیش کے ایک شہر جتارا جو حضرت سرکار خواجہ رکن الدین سمرقندی کی زمین ہے وہاں خطاب تھا اور اس کے بعد رات ہی رات میں مورانی پور آ گیا جو اتر پردیش کا حصہ ہے اور وہیں آرام کیا 12 بجے وہاں سے ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوا وہ بھی بڑا چھوٹا سا ایئرپورٹ لیکن پریٹکوں کے لیے بنایا گیا ہے کھجوراہو میں جانتا ہوں کہ رات بھی بہت ہو گئی ہے سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین مطلب پیچھے خدمت قدم قدم بڑھا کے چلے سب کا دل ہلا کے چلے یہ ایک منظر کشی کی ہے میں کہ جب امام حسین سے شہر رسول چھوٹ رہا تھا وہ مدینہ الرسول جہاں حسین نے اپنے ننھے قدموں سے چلنا سیکھا جہاں سرکار امام حسین علیہ السلام کا بچپن پروان چلا جہاں وہ اپنے نانا کے شانے پر بیٹھ کر گودی میں کھیلا کرتے تھے وہ شہر رسول چھوٹ رہا ہے تو کیا ایٹماسفیئر تھا کیا واتاورن تھا کیا انوائرمنٹ تھا کیا ماحول تھا اسی کی بس منظر کشی کی ہے توجہ چاہوں گا قدم بڑھا کے چلے سب کا دل ہلا کے چلے قدم بڑھا کے چلے سب کا دل ہلا کے چلے قدم بڑھا کے قدم بڑھا کے چلے سب کا دل ہلا کے چلے چلے حسین کو کربل کو سر اٹھا شہید اعظم تمبرین شہزادہ حضور غازی ملت نعرہ تکبیر چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے اور شیر دیکھیے گا پوری زندگی کے ساتھ ویسے ایک جہالت ہماری قوم میں پھیلتی جا رہی ہے سینہ بھیجنے کی چھری چلانے کی ماتم عقائد اہل سنت والجماعت کے حساب سے ماتم کرنا درست نہیں لیکن شعرا ماتم کا استعمال جب غم اپنے چرم پہ ہوگا
تو اس انتہائی غم کو ماتم سے تعبیر کرتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک گھر میں جوان کی موت ہو گئی، پورا گھر ماتم کا دادا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سب سینہ اپنا رہے تھے، مطلب غم میں ڈوبے تھے. اب شعر سنیے گا تو مزہ آئے گا. نبی کا شہر کیا چھوٹا کہ بس قیامت تھی، نبی کا شہر کیا چھوٹا کہ بس قیامت تھی، نبی کا شہر نبی کا شہر کیا چھوٹا کہ بس قیامت تھی، ہر ایک سمت تھا ماتم وہ جب رولا کہ چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے. اور دل تھام کے یہ شعر سنیے گا. صنف شاعری میں ایک صنف ہے تعبیر مابوس. جب ہرکمپ یعنی بھوکمپ جب آتا ہے ارتھکویک تو زمین ہلتی، اور جب بارش ہوتی ہے تو کہتے ہیں آسمان رو رہا ہے. لیکن جب غم اپنے انتہا پہ مصیبتوں کا پہاڑ جب دل پڑے تو تعبیر پلٹ جاتی ہے، پھر آسمان تب کپاتا ہے زمین روتی. خاص طور پر جو چاہوں گا اپنے حسینی دل پہ ہاتھ رکھ کے شعر سنیے گا کہ زمین رونے لگی عرش کپ کپانے لگا، زمین رونے لگی عرش کپ کپانے لگا، زمین رونے زمین رونے لگی عرش کپ کپانے لگا، وہ جب نبی کی نظر سے نظر ملا کہ چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے. میں جانتا ہوں کہ آپ عشاء بعد سے ابھی تک سنتے آ رہے ہیں، مگر یہ غمندوہ منظر ہے. شعر سے ترجمانی کی ہے پاک، اور ایسے پاک ہے کہ سند کے لیے کسی ملا کی ضرورت نہیں، اللہ نے سند دی. آیت تطہیر طہارت حسین کی عکاس. مگر میں نے کس پاکی کا ذکر کیا ہے، کس تناظر میں کیا ہے، کس پاکی کا. اگر یہ بات دل میں اتر جائے تو میرا یقین ہے کہ حسینی دل ہوگا تو اندر ہی سے تڑپنے لگے گا. کیفیت میں اتر کی یہ شعر اس سے پہلے میں سنا ہوں ایک مرتبہ پورا مجمع عشق حسین میں ڈوب کے کہہ دے گا یا. اب شعر دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس شعر کی برکتیں عطا فرمائے کہ حسین پاک کی پاکی پہ عرش حیران تھا، حسین پاک کی پاکی پہ عرش حیران تھا، حسین پاک کے حسین پاک کی پاکی پہ عرش حیران تھا، رسول پاک کے اشکوں سے جب نہا کے چلے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سیدان غازی ملت، سیدان غازی ملت، اولاد غوث اعظم فیضان
नबीयुकुम अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भैया कोई जवाब दे तो। आइए ये आखिरी शेर मेरी माँ बहनें भी बैठी, ये भी एक माँ है। इनसे पूछो कि जब बच्चा कमाने के लिए बंबई, दिल्ली, कलकत्ता जाता है तो माँ क्या कहती है? बेटा यही कमाओ, मेरी नजर के सामने कमाओ, चाहे 2 पैसा कम कमाओ। दुबई, सऊदीया लड़का चला गया, 2 साल के लिए जा रहा है तो माँ की ममता सटकने लगी। जरा उस जिगरे ज़हरा बतूल से पूछो जिनका बेटा इमाम हुसैन 2-3 साल के लिए हमेशा हमेशा के लिए अपनी माँ को अलविदा कर, पूरी जन्नतुल बकी कांप रही है कदम हुसैन वहां। पूरी जिंदगी के साथ ये शेर देखिएगा कि पहुंच के रोने लगे सैयदा की तुरबत पर, पहुंच के रोने लगे सैयदा की तुरबत पर, पहुंच के रोने पहुंच के रोने लगे सैयदा की तुरबत पर, जो कह सके वो, जो कह सके वो कहा और कुछ छुपा के चले चले हुसैन तो करबल को सर उठा के चले। आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान फलसफे शहादत है और उसी फलसफे की तर्जमानी करता हुआ ये 2 मिसरा नज़्म कर रहा हूं। जिंदगी के साथ देखिएगा। गर्दन तो हुसैन की कटी थी मगर शहादत हुसैन के नाना की होगी। किस रंग में भी तवज्जो चाहूंगा कि तुम्हारे नाम से सरकार देंगे कुर्बानी, तुम्हारे नाम से सरकार देंगे कुर्बानी, तुम्हारे नाम से तुम्हारे नाम से सरकार देंगे कुर्बानी, तुम्हारा जामे शहादत नबी उठा के चले हुसैन तो करबल को सर उठा के चले। मक्ते का शेर है उन नौनिहाला ने अहले बैत के हवाले से, जिनमें कोई अली असगर है, अली अकबर है, औन है, मोहम्मद बिरादराने अब्बास है, वो नौनिहाल जिन्हें पता ही नहीं था कि बाबा हम सबको कहां ले जा रहे हैं। वो तो यही समझते थे कि मुरीदों ने कूफा से खत भेजे, हम पीर ज़ादे हैं, जाएंगे शान से, रहेंगे शान से, दावतें होंगी। उन्हें क्या पता था कि जालिम उन्हें धोखा देकर 3 दिन प्यासा भूखा रखकर खाको खून के बीच में लिटाने वाले हैं। वो बच्चे तो समझ रहे थे घूमने जा रहे हैं। उनके चेहरे पे एक अजीब तबस्सुम था, एक अजीब मुस्कान थी। तवज्जो चाहूंगा इस दर्दनाक शेर पर कि अजीब हाल था बच्चों का अहले बैत के नूर, अजीब हाल था बच्चों का अहले बैत के नूर, अजीब हाल था अजीब हाल था बच्चों का अहले बैत के नूर। सभी ने देखा, सभी ने देखा वो किस तरह मुस्कुरा के चले चले हुसैन।
اب امام حسین کے نام پر جد حسین کی بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین والحسین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بہت تیزی کے ساتھ بغیر کسی پتلی گلی میں یا کسی لوپ لائن میں گئے، اور اس راستے پہ تو بالکل نہیں جاؤں گا جس راستے سے میں کھجوراہو سے لے کر فتح پور تک آیا، سیدھے ہائی وے پہ آیا۔ کوشش کیجئے گا کوئی جملہ پھسلنے نہ پائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ پھسل جاتا ہے تو بہت کچھ اچھل جاتا ہے، لینے کے دینے پڑ جاتا ہے۔ قرآن مقدس کے 23ویں پارے کی ایک بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ رب ذوالجلال کا ارشاد ہے، ترجمہ ذرا غور سے سنیے تاکہ کسی ترجمانی کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ کی مہربانی ہوگی تو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ایک چٹپٹی بات کہوں، اجازت ہے؟ جب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو انہیں بہکانے میں بڑی پریشانی ہوگی۔ آئیے جب مسکرا کے فریش ہوئے ہیں تو ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک امتحان کر دیا۔ آزمائش اللہ اپنے بندوں سے لیتا ہے، کبھی مال کم کر کے آزماتا ہے، کبھی کسی کی جان لے کے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کبھی بھوکا پیاسا رکھ کے آزماتا ہے تو کبھی ڈرا کے آزماتا ہے، کبھی کھلا کے آزماتا ہے۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا حال یہ ہے کہ آزمائش ٹھٹر کے رہ جاتی ہے، ابراہیم کی خلت وہاں سلامت رہتی ہے۔ تاریخ گواہ کہ حلب کی زمین پہ رہنے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام بہت شان سے رہتے تھے، ہری بھری زمین تھی، اور وہ پورا علاقہ نمرود کے دائرے حکومت میں آتا تھا۔ نمرود کا نام سنا ہے؟ نمرود، چہرہ دیکھو جیسے سڑا ہوا امرود، بہت بڑا مرد، مر جائے تو نہ فاتحہ نہ درود، وہ ہے نمرود۔ اچھا بندہ تو نہ بن سکا، خدا بننے کا دعویٰ کرتا۔ اللہ نے حکم دیا ابراہیم جا نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کی بولی بول۔ تاریخ گواہ ہے کہ نمرود ہار گئے، پھر کسیانی بلی کھمبا نوچے کی طرح آگ بلند کیا ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اتارا جا رہا ہے، حضرت ابراہیم جبریل کی بھی مدد نہیں مانگ رہے، اس امتحان میں بھی کام۔ میں کسی تفصیل میں گئے بغیر، کیونکہ میں جانتا ہوں سب میں بڑا وقت نکل جائے گا۔ پھر امتحان ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو بی بی ہاجرہ کو لے کے مکے آ گیا، ایسی زمین پر جہاں بالکل نہ پانی ہے، نہ دانا ہے، نہ کھانا ہے، وادی غیر ذی زرع، بالکل بنجر زمین۔ حضرت ابراہیم وہاں بھی پہنچ گئے۔ پھر حکم ہوا بی بی بچوں کو چھوڑو اور اللہ کا نام لو اور پھیلاؤ اللہ کے کلمے کو۔ ابراہیم نے یہ بھی کر دیا۔ حکم ہوا کہ میرا گھر بنا، خود تو گفا میں رہتے تھے، اللہ کا گھر کعبہ بنا۔ ایک کے بعد ایک امتحان لیا گیا، مگر ایک ایسا امتحان لیا گیا جس کا تعلق میرے حسین سے، اور وہی امتحان میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے۔ کیا امتحان؟ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب اسماعیل علیہ السلام سن شعور کو پہنچے،
حضرت ابراہیم کے صاحبزادے. سن شعور کا مطلب جب نفع نقصان کی سمجھ پیدا ہو جائے. ایک ایسی عمر کہ جب اچھا کیا ہے برا کیا ہے سمجھ میں آ جائے, ہوش کی عمر کو پہنچے. تو حضرت ابراہیم کو اللہ نے ایک سپنا دکھایا. کیا دکھایا؟ بھیا میری طرف دیکھو, سپنا. اچھا ایک بات بتائیے, سپنا کبھی اپنا ہوتا ہے؟ نہیں. کوئی صاحب یہ سپنا دیکھیں کہ ایک رات میں کروڑ پتی ہو گئے, تو صبح اٹھیں گے تو کروڑ پتی ہوں گے؟ نہیں, صرف پتی ہوں گے. کیا سمجھے آپ؟ کہ سپنا تو سپنا خواب ہے, مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سپنا کو بھی اپنا بنایا. کیا خواب دکھایا؟ خواب دیکھا تو گھبرائے ہوئے اپنے بیٹے اسماعیل کے پاس آئے اور فرمایا بیٹا انی ارا, توجہ علماء کی بات, انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے بیٹا میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں تیری گردن پہ چھری چلا رہا تھا, تیرا کیا خیال ہے, چلاؤں؟ ایک بات کہوں, برا تو نہیں مانیے گا, آج کا اگر نوجوان بیٹا ہوتا اور بوڑھا باپ ایسا سپنا دیکھ کے آتا, چھری لے کے اور کہتا یہ خواب دیکھا ہے کہ تیری گردن کاٹی ہے, لاؤ کاٹ دوں تاکہ خواب پورا ہو جائے, تو آج کا بیٹا کہتا ہے اے ابا سٹیا گئے ہو گیا. کوئی باپ اپنے بیٹے کو کاٹے گا, مگر قربان کہ اگر خواب دیکھنے والا ابراہیم خلیل اللہ تو اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے والے اسماعیل ذبیح اللہ. سبحان اللہ. عرض کرتے ہیں افعل ما تؤمر, اے ابا جان کر دو جو آپ کو آدیش ملا. یہ نہیں کہا کہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے, حکم ملا. کیوں کہا حکم؟ کیونکہ اسماعیل جانتے ہیں کہ اس خواب کو صرف عبداللہ نے نہیں بلکہ نبی اللہ نے دیکھا. یہ اشارہ غیبی ہے, اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو. افعل ما تؤمر. بابا آپ میری رائے پوچھ رہے ہیں, آپ کر دیجئے جو آپ کو آدیش ملا ہے, حکم ملا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں. کیونکہ مکہ مکرمہ ہے, وہاں مچھر مارنا بھی روا نہیں, تو خون بہانا کیسے روا ہوا؟ اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر جہاں مکے کی حد ختم ہوتی ہے وہاں پہنچے, مینا میں. کہاں پہنچے؟ مینا. سنا ہے نا واقعہ شیطانوا جہاں رہتا ہے, بھگدڑ میں کئی لوگ مرے. آج کیا ہوا؟ یا حسین کہہ کے بیٹھ جاؤ, بس اب بیٹھ جاؤ, دل کو چین مل جائے گا. آئیے, تیار ہیں آپ لوگ؟ آئیں بالکل زندگی کے ساتھ. کیکا نیند آوت کی بتائیں. ماشاء اللہ, ہم سمجھ گئے حسین کے لیے بیٹھے ہیں, اسی لیے تو چین کے لیے بیٹھے ہیں. گردن کاٹنی ہے بیٹے کی, تو اپنے بیٹے اسماعیل کا ہاتھ پکڑا, ساتھ میں ماں ہاجرہ. شیطان نے چانس لیا بہکانے کا, وہ جانتا تھا کہ اگر یہ قربانی ہو گئی تو میرا سارا پلان چوپٹ ہو جائے. بہکانا چاہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اٹھائے کہ ایسا پھینکا کہ آج تک ہم پھینک رہے ہیں, اور انشاءاللہ قیامت تک ایسے شیطان پہ پھینکتے رہے. پھر اوپر ایک چوٹی پہ لے گئے, اپنے بیٹے اسماعیل کو لٹایا. فلما اسلم وتلہ للجبین, لٹا. جناب ابراہیم نے چاہا کہ بیٹے کی گردن اس طرح ہو, لیکن اسماعیل نے اپنی گردن کو گھما دیا. وتلہ للجبین, یعنی پیشانی کو زمین پہ رکھا, بالکل ویسے ہی جیسے سجدے میں رکھا جاتا ہے. جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ کا ماتھا کہاں ہوتا ہے؟ زمین پر. اسماعیل علیہ السلام کا ماتھا زمین پر ہے, بیٹھ گئے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں میں پٹی باندھ دی.
کچھ سرفرے لوگ یہ لکھ کے گئے کہ پٹی اس لیے باندھی تھی کیونکہ بیٹے کا معاملہ تھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کی مسکان دیکھ کر ارادہ نہ بدل جائے, کہیں بیٹے کا بھولا پن میرے ارادے کو ہلا نہ دے. میں باپ ہوں, یہ میرا خون ہے, کہیں بیٹے کا بہتا ہوا خون میری چھری کو چھٹکا نہ دے, اس لیے آنکھ میں پٹی باندھی تھی. ان سے پوچھنا کہ وہ ابراہیم ارے جو آتش نمرود میں اترتے وقت جبریل کی مدد نہ مانگے, وہ اس ڈر سے آنکھ میں پٹی باندھے گئے. ارے ان سے کہہ دینا, ان سے جو لکھتے ہیں اور لکھاتے ہیں کہ آنکھ میں پٹی باندھنا بہت ضروری تھی. جو کہوں گا علماء کی بہت کیا تھا, دیٹ واز موسٹ امپورٹنٹ, بہت ضروری تھا. کیوں؟ کیونکہ اگر آنکھ میں پٹی نہ ہو تو یہ قربانی بھی نہ ہو. واقعہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی چھری اسماعیل کی گردن پر پیچھے سے رکھ آنکھ میں پٹی تھی, اللہ نے عرش سے ایک میڈھا اتار دیا. اسماعیل کنارے کھڑے ہو گئے, میڈھے کی گردن کٹ گئی. اب مجھے بتاؤ بھدوہی اور قرب و جوار کے حسینی ہو کہ اگر آنکھ میں پٹی نہ ہوتی, آنکھ کھلی ہوتی تو کیا یہ ٹرانسفر ہو پاتا؟ ہو پاتا؟ آپ بولو ہو پاتا؟ مطلب گویا من صاف ہے, گویا رب فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم آنکھ میں پٹی باندھ کر چھری چلانا تاکہ میرے نبی کا چمکتا نور جو اسماعیل کی پیشانی میں چمک رہا ہے, جب اس کی برکت سے میں اسماعیل کو بچا کر تمبے کو قربان کروں گا تو دنیا سمجھے گی کہ میڈھا کٹ رہا ہے, مگر تیرا دل بولے گا کہ بیٹا کٹ رہا ہے. اور یہی اسماعیل کھڑے مسکرا رہے. حضرت ابراہیم نے سر اٹھایا تو دیکھا میڈھا کٹ گیا, پٹی کھولی تو دیکھا میڈھا کٹ گیا. اسماعیل تو کھڑے مسکرا رہے. دل میں خیال آیا کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے میری قربانی ریجیکٹ کر دی, معاذ اللہ. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں قربانی کرنے جا رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے میری قربانی منظور نہیں کی, کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ شیطان نے تو نہیں کر دیا. طرح طرح کے خیال آ رہے تھے ابراہیم پر, کہیں ایسا تو نہیں کہ میری قربانی ادھوری ہے. اتنا خیال آنا تھا کہ آواز آئی, وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم. توجہ چاہوں گا, یہ جو میں اب بیان کر رہا ہوں اگر یہ ہل گیا تو سب گڑبڑ ہو جائے گا. اے ابراہیم تو کیا سمجھتا تیری قربانی ادھوری ہے؟ مجھے میری عزت کی قسم, قد صدقت الرؤیا, تو نے اپنے خواب کو سچا کر دیا. انا کذالک نجزی المحسنین, اور ایسا ہی محسنین کے ساتھ میں جزا کرتا ہوں کہ ان کا کام بھی ہو جائے, نقصان بھی نہ ہو. تیری قربانی بھی ادا ہو گئی, تیرے بیٹے کو بھی بچا لیا گیا. اے ابراہیم میں نے تیرا بہت امتحان کیا, مگر توجہ چاہوں گا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ, یہ اب تک کی سب سے کمپلیکیٹڈ, سب سے سخت, سب سے کٹھن اور سب سے جٹل پریشانی, اور مجھے ناز ہے تجھ پر کہ تو اس پہ بھی کامیاب ہو. آگے ارشاد ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اے ابراہیم یہ نہ سمجھ کہ تیرا بچہ بچ گیا ہے, میڈھا کٹ گیا ہے تو قربانی نہیں. میں نے تیرے اسماعیل کے فدیے کو یعنی اس میڈھے کو ذبح عظیم مانا ہے. کیا مانا ہے؟ یعنی مہان قربانی. اچھا ایک بات بتاؤ, تھوڑا سا میں دیکھ رہا ہوں کہ کمپلیکیشنز آ رہا آپ کے دماغ میں, کچھ تو رات کا مسئلہ ہے اور کچھ بات کا, تو ایک دم نرسری کے جی کے اسٹینڈرڈ پہ میں آ جاتا ہوں. توجہ چاہوں گا, یہ بتائیے وہ میڈھا جو ہے وہ مہان ہے یا حضرت اسماعیل مہان ہے؟ بولیے کون مہان ہے؟ حضرت اسماعیل. اللہ کے نبی,
ارے وہ کیا آپ اس مینڈے سے زیادہ حسین؟ آپ انسان ہو، میڈا جانور، ٹھیک ہے۔ اسماعیل کی سپیریئر ہے، میڈا انفیریئر، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال، خواب میں کس کی گردن کٹی تھی؟ بالکل ایک دم پکڑے رہیے گا، انشاءاللہ پھر کبھی کربلا بولیں گے نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام، اور حقیقت میں کس کی کٹی؟ اس میڈے کے۔ اب تیسرا سوال توجہ چاہوں گا، بالکل کڑی سے کڑی نہیں، کہ مہان ہے اسماعیل، انفیریئر ہے میڈا۔ خواب میں اسماعیل علیہ السلام کی گردن کٹی، حقیقت میں میڈے کی۔ اب ایک تیسرا سوال سنیں، آپ لوگ جو روز خسی کاٹتے ہو اس کو قربانی کہتے ہو؟ ذبح کہتے ہو؟ کیا کہتے ہو؟ ذبح کہتے ہو۔ ہاں، 10 ذی الحجہ کو، بقرعید کی 10، 11، 12 کو جو کٹتا ہے جانور، اس کو کیا کہتے ہو؟ قربانی کہتے ہو۔ بس یہ کیچ کلیئر ہے۔ تو 10 کو کٹا تو قربانی، 11 کو کٹا تو قربانی، 12 کو کٹا تو قربانی، اور جیسے 13 کو کٹا تو قربانی نہیں، عام کٹا، ٹھیک ہے نا؟ تو قربانی اسی کی ہوتی ہے جو مہان ہے، جو سپیریئر ہو اسی کی قربانی ہوتی ہے، انفیریئر کی نہیں ہوتی۔ راز کیا ہے کہ حضرت اسماعیل کی گردن پہ جب چھری خواب میں چل رہی تھی تو اللہ پاک نے فرمایا انی اذبحک، میں کاٹ رہا تھا، صرف کاٹنا کہا، قربانی نہیں۔ توجہ چاہوں، اللہ کرے سمجھ میں آ گیا، صرف کاٹنا کہا۔ اور جب میڈھے کی گردن کٹ گئی تو کاٹنا نہیں کہا، بلکہ کہا اس کے فدیے کو ہم نے مہان قربانی مانا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب اسماعیل بڑے ہیں، میڈھا چھوٹا ہے، اسماعیل کی گردن پہ جب چھری چلی تو اسے صرف کٹنا کہا، میڈھے کی گردن پہ چلی تو اسماعیل کے فدیے کا ذبح عظیم کا سوال پیدا ہوتا تھا کہ جب میڈھا انفیریئر ہے، مہان نہیں ہے، اسماعیل سے بڑا نہیں ہے، تو اسماعیل سے بڑا ٹائٹل کیسے ملا؟ اس کا مطلب بالکل صاف ہے کہ میڈھا تو کٹ گیا مگر اس کے فدیے کی تکمیل ذبح عظیم باقی۔ یہ قربانی سیدوں کے کاندھے پہ قرض، اسے اسماعیل کے بیٹے کو ادا کرنا تھا۔ اتہاس ساکھی ہے کہ مصطفیٰ کا نور تھا حضرت اسماعیل کی پیشانی میں، اسی لیے گردن بچ گئی۔ اگر نور نہ ہوگا تو اسماعیل کی گردن کٹ جاتی، مگر اس نور کو مکے میں ظاہر ہونا تھا، اس نور کو مانو روپ دھارن کر کے آمنہ کے گھر میں چمکنا تھا، اس لیے اسماعیل کی گردن بچ گئی۔ پھر وہ نور بنی عدنان کو ملا، ان کی بھی گردنیں بچی رہی۔ بنی کنعان کو ملا، ان کی بھی گردنیں بچی رہی۔ بنی لوئی کو ملا، ان کی بھی گردنیں بچی رہی۔ بنی قرہ کو ملا، ان کی بھی گردنیں بچی رہی۔ بنی کلاب کو ملا، ان کی بھی گردنیں بچی رہی۔ بنی قریش تک نور پہنچا، ان کی بھی گردنیں بچی رہی۔ بنو قصی تک نور آیا، ان کی بھی گردنیں بچی رہی۔ عبد مناف کے پاس نور آیا، ان کی بھی گردن بچ گئی۔ ہاشم کے پاس نور آیا، ان کی بھی گردن بچ گئی۔ عبد المطلب کے پاس نور آیا، ان کی بھی گردن بچ گئی۔ عبداللہ کے پاس نور آیا، ان کی بھی گردن بچ گئی۔ پھر اس کے پاس نور آیا جن کے صدقے میں کائنات کو بنایا گیا، چمکایا گیا، نکھارا گیا۔ بالکل زندگی کے ساتھ اپنی بات پوری نہیں ہوئی۔ نبی کے پاس، کس کے پاس آیا؟ یعنی اس نور نے لباس بشری پہن لیا۔ اب اسماعیل کی قربانی آواز دے رہی ہے کہ میری گردن کا فدیہ ابھی باقی۔ توجہ چاہوں گا، اللہ کرے اس بوڑھی رات میں سمجھ میں آ جائے، میری گردن کا فدیہ ابھی باقی ہے۔ اب تک گردنیں اس لیے بچی تھی کیونکہ مصطفیٰ کا نور بچا رہا تھا۔ اب تو نبی کے نور نے لباس بشری اوڑھ لیا ہے، انسانی روپ میں نور آ گیا ہے، اس لیے اس گردن کا قرض
ادا کرنا. اللہ کی شان دے. نبی اپنے کاشانے میں بیٹھے ہیں، داہنے پہلو پر مصطفیٰ کے بیٹے ابراہیم ہیں، بائیں پر حسین ہیں. جبریل کربلا کی مٹی لے کے آتے ہیں. میرے نبی کی شان دے. اپنے لیے نبی نے ابراہیم کو دے دیا اور اسماعیل کی قربانی کے لیے حسین کو دے دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سیدان غازی ملت، سیدان غازی ملت، فیضان مخدوم اشرف، فیضان مخدوم اشرف. یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. امام حسین اپنے دادا کا قرض ادا کرنے دشت کربلا میں جا رہا. آپ تو جانتے ہو کہ امام حسین کی کاندھے پر ان کی گردن پہ جب خنجر چلا تو گردن بچی نہیں، گردن کٹ گئی. کیا ہوا؟ کٹ گئی. اور ان کے دادا اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ جب چوری چلی تو گردن. دو جملے میں اس بات کو پوری کر کے آگے بڑھتا ہوں. اللہ کرے دل میں اتر جائے اور ایسا اترے کہ اگر کوئی کینہ لے کے آیا ہو تو حسین کا مدینہ لے کے جائے. سبحان اللہ. توجہ چاہوں گا بالکل دائیں بائیں آگے پیچھے سب کی توجہ. راز کیا ہے؟ اے اللہ تو نے اسماعیل کی گردن کو بچا دیا. چھری وہاں چلی تھی اور اسماعیل کے پوتے حسین کی گردن کو کٹوا دیا، قربان کر دیا. چھری یہاں کی چلی. مولا راز کیا ہے؟ میں اسی خیال میں الجھا تھا کہ آواز آئی. کہا سن اسماعیل کی گردن کو مینا میں بچا کر اللہ نے نور محمدی کو بچا لیا اور کربلا میں حسین کو قربان کر کے دین محمدی کو بچا لیا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سیدان غازی ملت، سیدان غازی ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. وہاں گردن کٹ جاتی تو نور خطرے میں، یہاں بچ جاتی تو دین خطرے میں. اسی ناز و نعم کے ساتھ حسین کی پرورش ہو رہی ہے. حسین بھی جانتے ہیں میں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا. تو اللہ نے حسین کے ماں باپ کا جوڑا بھی ایک خاص طریقے سے تیار کیا. فرش پر مصطفیٰ نے شادی کی تو عرش پر خدا نے شادی کی. جناب مولا کائنات کی جناب سیدہ خاتون قیامت، باپ ایسا جو امت کا مولا. کون؟ حسن حسین میں جن کا باپ، جن کو ہم کرم اللہ وجہ کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کیوں علی کا چہرہ اتنا مکرم؟ کیوں؟ کیونکہ سب اپنے گھر میں پیدا ہوئے. میں دھیرے سے کہوں گا دیکھیں کتنے لوگ کیچ کرتے ہیں. سب اپنے گھر میں پیدا ہوئے، علی اللہ کے گھر میں. اور سنیے علی کا چہرہ کیا مکرم معلوم کیوں؟ کیونکہ سب پیدا ہو کے دیکھے. کسی نے پیدا ہو کے گھر دیکھا، کسی نے دیوار دیکھا، کسی نے مکان دیکھا، کسی نے ماں کا چہرہ، کسی نے آیا کا چہرہ، کسی نے دایا کا چہرہ. مگر علی کا چہرہ اس لیے مکرم کیونکہ علی نے اس وقت تک آنکھ نہ کھولی جب تک مصطفیٰ کے چہرے کو نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ارے کوئی نعرے حیدری لگائے. وہ فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ جن کے چہرے کو کسی نامحرم نے نہ دیکھا. اے علی تیرے چہرے کے تقدس کو سلام، تو اس فاطمہ کا حرم بن گیا، حرم مکرم بن گیا. اس لیے علی کرم اللہ وجہ. اور ماں
اب ان گرمی سے چھٹی ملی ہے نا کچھ مہینہ پہلے کتنی تکلیف تھی. لوگ کہتے ہیں گرمی بڑی بے شرمی جاڑا بڑا بیچارہ. جاڑے میں آدمی اوڑھ کے بیچارہ بن جاتا ہے اور گرمی میں کپڑا وپڑا اتار کے پھینک دیتا ہے. اتنی بے شرمی. ذرا سوچو سورج سوا نیزے پہ ہوگا قیامت کا دن. اس کی حدت اور شدت گنہگاروں کے سر ایسے کھولیں گے جیسے ہانڈی جوش مارتی ہو. آپ نفسی کا ماحول ہو. جیسے اللہ نے بغیر کپڑے کے دنیا میں بھیجا ہے ایسے بغیر کپڑے کے اٹھائے گا. مگر دین ایسا ہوگا کہ کوئی کسی کو پہچانے گا. ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی, بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا. نفسی نفسی یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و بنیہ. کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں ہنگامہ محشر مگر حسینی. اسی قیامت پر ایک قیامت ہو. جب 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں ایک نور والی ڈولی نکلے گی. ایک ندا دینے والا ندا دے گا, یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر بکم فاطمہ بنت رسول. اے محشر والوں اپنے سروں کو نیچا کر لو, نظروں کو جھکا لو, رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہونے والا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ہے ماں میرے حسین. میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں سن رہی ہوں گی. مسائل شرعیہ میں کسی قسم کی حیا نہیں ہونی چاہیے. بات فضائل کی ہے تو عرض کرتا ہوں کہ دنیا کی کوئی ایسی عورت بتاؤ, چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, جو جوان ہو, بیمار نہ ہو, کوئی عارضہ نہ ہو, کوئی پرابلم نہ ہو, پیٹ سے بھی نہ ہو, امید سے بھی نہ ہو, اور 30 دن لگاتار نماز پڑھ پائے گی؟ 30 ہفتہ لگاتار نہیں, 30 مہینہ لگاتار اسمبھو. کیوں؟ کیونکہ ایام مخصوصہ 3 دن 5 دن 7 دن ناپاکی کی ایام. ہماری ماں بہنیں ان دنوں نماز سے, تلاوت سے, روزے سے, اگر حرم میں ہیں تو طواف کعبہ سے دور ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ناپاک خون ہے وہ ظاہر ہے. مگر حسینی اپنی قسمت پہ ناز کر, اپنی نسبت پہ ناز کر کہ اسی نیل گگن کے نیچے, اسی زمین کے اوپر صرف ایک خاتون ہے جس نے 30 دن نہیں, 30 ہفتے نہیں, 30 مہینے نہیں, بلکہ ساری زندگی بلا فصل نماز پڑھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ کوئی اور نہیں, وہ حسنین کی ماں فاطمہ. سبحان اللہ. وہ خون ناپاک اور گندا ضرور مگر بہمولیہ ہے, قیمتی. جن ماں بہنوں کو وہ خون نہیں ہوتا اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ اگر یہ خون نہیں آیا تو میں ماں نہیں بن سکتا, ممتا کا سواد نہیں چکھ سکتی. کیونکہ کریشن آف چائلڈ میں اس خون کا اتنا دخل ہے کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ خون آنا بند ہو جاتا ہے. توجہ چاہوں گا ایک سیکنڈ کے لیے, اللہ کرے جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ بات دل میں اتر جائے. خون گندا لیکن قیمتی, اور قیمتی ایسی ہے, اتنا ہے کہ نسل بنی آدم اسی خون سے چلتا ہے. وہ خون نہ ہو تو بچے پیٹ میں بنے ہی نہیں پائیں گے. اتنا اہم مٹیریل ہے. مجھے تم بتاؤ, آپ لوگ بتائیں کہ جب وہ خون ناپاک خون ہے میری ماں فاطمہ میں نہیں تھا, تو جس وقت حسن پیٹ میں آئے, حسین پیٹ میں آئے, زینب پیٹ میں آئی, تو بنے کس چیز سے یہ لوگ؟ وہ ناپاک خون ہے جو دوسری عورتوں میں ہوتا ہے, جب وہ فاطمہ میں نہیں تھا. تو حسن کس مٹیریل سے بنے, حسین کس مٹیریل سے بنے, زینب کس چیز سے بنی؟ ارے اس کا جواب کوئی فاسق کیا دے گا؟ اس کا جواب تو بریلی کے عاشق نے دیا کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے, بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور, تیرا سب سے.
غازی ملت یا حسین یا حسین. تو جب خیبر شکن علی شیر خدا جیسا باپ اور عصمت ماں خاتون جنت فاطمہ زہرا بطول جیسی ماں، ارے جب ان دو انمول رتنوں کا میلن ہوتا ہے میلن، تب حسین و حسن کا جنم ہوتا ہے جنم. اس ناز سے پرورش ہو کون حسین میرے دوست. یہ اگر امام حسین بیٹھ جائے اپنے نانا کے کاندھے پہ اور کوئی کہے کتنی اچھی سواری ہے تو سرکار فرمائے سواری دیکھ رہا، ارے سوار بھی تو دیکھ. کون حسین جن کے گلے کو کبھی حضور چومے کبھی سونگھیں، کبھی چومے کبھی سونگھیں. پوچھنے والے نے پوچھا حضور چومنا تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ آپ کا بچہ ہے، لیکن سونگ رہے ہیں؟ کہاں؟ میں اس لیے سونگ رہا ہوں کیونکہ یہ جنتی پھول ہے. سبحان اللہ. جب مجھے جنت کی خوشبو لینی ہوتی ہے میں حسن حسین کو سونگ لیتا ہوں. سبحان اللہ. کون حسین میرے دوستوں کہ نبی سجدے میں ہے. حسین پیڑ پہ بیٹھ گئے تو سرکار نے سجدہ لمبا کر دیا. اب ذرا سوچو کہ سجدے میں نبی کے لب پر اللہ کا نام ہے، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، ہے کہ نہیں؟ آئے اور دل میں کیا چل رہا ہے؟ حسین نبی اترے نہیں، حسین نبی اترے نہیں، حسین نبی اترے نہیں. اے حسین تیرے مقدر کو سلام کہ نانا کہ لب پر ذکر خدا ہے اور دل میں خیال حسین. کتنا قیمتی ہے حسین، کتنا لاجواب ہے حسین، کتنا بے مثال ہے حسین. امام حسین امتی ہے، نبی نہیں. اور نبی نماز میں امتی کا خیال کرتا ہے. نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی تو ان جاہلوں کو سمجھاؤ کہ جب امتی کے خیال سے نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی تو نبی کے خیال سے ہم غلاموں کی نماز کیسے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی نماز میں جہاں تک سوچ رہے ہیں وہاں تک خیال ہے. اچھا ایک بات بتا، کیا نبی دنیا کا خیال نماز میں کریں گے؟ ہمیں جب ولی نہیں کرتا تو نبی کریں گے. مولا علی کے پیر میں تیر چبھ گیا، نماز میں کھڑے ہوئے تیر کھینچ لیا، پتہ نہیں چلا. جب علی کی نماز ایسی ہے تو پھر نبی کی نماز کیسی؟ سبحان اللہ. اور وہ بھی نبی سجدے میں ہے، لب پر سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، اور دل میں خیال حسین، سیانت حسین، حفاظت حسین. توجہ چاہوں گا، کیا نبی کبھی دنیا کا خیال کریں گے نماز میں؟ بولیے. حسین کا تو کیا، حسین کا تو کیا کہ نہیں کیا؟ بولیے. اب میں تمہیں آزادی دیتا ہوں، حسین کو تم جو چاہو کہو، دین کا ہو یا دنیا، مگر یاد رکھنا اگر تم نے حسین کو دنیا کا تو پرشن سوال حسین پر نہیں، حسین کے نانا پر ہوگا کہ نبی نے نماز کی حالت میں دنیا کا خیال کیا. اس لیے وہ نہ ہو جو کوئی بدین کہتا ہے. ارے سنیو وہ کہو جو خواجہ معین الدین کہتے ہیں کہ دین است حسین دی پناہ است حسین. حسین دین ہے، حسین دین کی پناہ. سبحان اللہ. اسی دین کو بچانے کے لیے دین کربلا جا رہا. کہتے ہیں ایک ساتھ نئے نئے نکلے ہیں، پینٹ شرٹ ٹائی اور چائنا والی ٹوپی جیسے یہ بھائی صاحب لگائے ہیں، پینٹ شرٹ ٹائی، چشمہ اور کھڑے. کون سا ہوگا؟ کہتے کمپیریٹیو ریلیجن پر ان کی بڑی گہری اسٹڈی ہے. اچھا تو جب اس پر اسٹڈی ہے تو اسی پہ بولو نا. یہ حسین پہ کیوں بولتے؟ ٹائی وائی لگا کے کہتا ہے کہ یزید کو برا نہ کہو، یزید بہت بڑے بیک گراؤنڈ والا. ایسا تعریف کرتے ہیں یزید کی یہ سب جیسے لگے یزید کے خاندان کی کوئی رشتہ داری نہیں. بھیا کیا بیک گراؤنڈ ہے یزید کا بتاؤ.
کہ یزید کے ابا صحابی، وہ پوری ہسٹری پتا ہے، یزید کے دادا صحابی، یزید کی پھپھی صحابی، ام حبیبہ ہم سب کی ماں، یزید کی ماں صحابی۔ اب بیچارہ بھولا بھالا سنی تو یزید کو بھی جھٹکے میں رحمت اللہ کہتے ہیں نا، جب اتنا بڑا بیک گراؤنڈ۔ اللہ کی شان دیکھو حسینی کہ اس سے پہلے کہ یہ سر پھرے لوگ یزید کے بیک گراؤنڈ کا جھانسا دیتے بھولے بھالے سنیوں حسینیوں کو بہکائے۔ شان دیکھو اللہ کی کہ اللہ نے اس یزید کو چھٹی کا دودھ دیا کھلانے کے لیے جس حسین کو چنا، اس حسین کا بیک گراؤنڈ یزید کے بیک گراؤنڈ سے بڑا، ارے اتنا بڑا کہ اس حسین کی ماں یزید کی ماں سے بڑی، اس حسین کا بابا یزید کے بابا سے بڑا، اس حسین کا نانا کائنات کے ہر انسان سے بڑا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب یہ جواب دو تو بالکل بھیگی بلی بن جائے گا، پھر بھی لیکن یزید امیر المومنین ہے اور حسین نے ماذ اللہ صد بار ماذ اللہ حکومت سے بغاوت۔ صفائی یزید کی طرف سے دیتے ہیں، اگر کوئی ایسا آئی جائے اور بہت زیادہ یزیدی بات کرے تو جھگڑا نہ کرنا، وعدہ کرو، جھگڑا نہ کرنا، صرف اتنا کہنا چل ٹھیک ہے، تو بھی ہاتھ اٹھا میں بھی ہاتھ اٹھا۔ تو یہ کہتے کہ اللہ مجھے یزید کے ساتھ اٹھانا، میں کہوں گا اے اللہ مجھے حسین کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اتنا کہہ کے دیکھو چپل چھوڑ کے صرف بغض حسین انہیں ستا رہا۔ لوگ گردن کاٹ کے کامیاب نہیں ہوتے، حسین کٹوا کے کامیاب۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھنا امام حسین یزید کے تخت کے لیے نہیں، تاج کے لیے نہیں، حکم کے لیے نہیں، راج کے لیے نہیں، عمارت کے لیے نہیں، خلافت کے لیے نہیں، بلکہ اپنے دادا ابراہیم کی امامت کو بچانے کے لیے گئے، اپنے دادا اسماعیل کی قربانی کی تکمیل کرنے کے لیے کربلا گئے تھے۔ حسین کو پتا کہ اللہ نے میرے نانا جان کو سب کچھ دیا، میرے آقا کو سب کچھ دیا، جاہ و جلال دیا، فضل و کمال دیا، حسن و جمال دیا، جود و نوال دیا، برگزیدگی دیا، بلند پائیدگی دیا، بلند رسیدگی دیا، عزت و حشمت، امامت و قیادت و سیادت و شرافت و نجابت و ولایت، سب کچھ میرے نانا کو دیا، بس ایک شہادت یہ میرے نانا کے حصے میں باقی تھی۔ عزت رب کعبہ کی قسم میں اس کے لیے چنا گیا ہوں، اے میرے نانا کی امت دیکھ لینا، گردن تو میری کٹے گی مگر شہادت نانا جان کی ادا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا حسین یا حسین یا حسین، نعرہ تکبیر۔ اسی ارادے کے ساتھ قدم بقدم میں بڑی تیزی سے، کیونکہ میں جانتا ہوں آپ شہادتیں سنتے ہیں، تفصیل سے سنتے ہیں، تفصیل میں جانے کا وقت بالکل نہیں ہے۔ امام حسین کے پاس کوفیوں کے خط آنے لگے، یزید تخت نشین ہو گیا، ایک کے بعد ایک، خط پہ خط حسین جانتے تھے، ان کا پتا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے میرے بابا کو شہید کیا، وہی لوگ ہیں جنہوں نے میرے بابا کو مسجد میں کاٹا ہے، پھر بھی میں جاؤں گا کیونکہ مجھے اپنے دادا کی قربانی کا فدیہ بننا ہے، پھر بھی میں جاؤں گا کیونکہ مجھے اپنے نانا کی شہادت مانوی کا صحرا پہننا ہے، پھر بھی میں جاؤں گا کیونکہ اگر میں نہیں گیا تو یہ کل نانا جان کا دامن پکڑ کے کہیں گے کہ ہم نے یزید کو، ہم نے حسین کو بلایا مگر حسین نہیں گیا۔ اس سے پہلے کہ یہ شکوہ کر رہے امام حسین کے جگر کو سلام نکل رہے، اپنے نانا جان کے گنبد پر انوار میں داخل ہوتے ہیں تو بلک اٹھتے ہیں، نانا جان آپ کا حسین آپ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ وہ گھڑی آ گئی جس کے لیے نانی ام سلمہ نے مجھے بتایا تھا، شاید اسی مٹی پر مجھے جانا ہے جہاں کی مٹی جبریل لے کے آپ کو دکھائے تھے۔ نانا جان میں آپ کی گود میں کھیلا،
آپ کے شانے پہ بیٹھ کے سوار ہوتا تھا. نانا جان میں جانتا ہوں آپ کا دل بہت رو رہا ہوگا، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کرامت نہیں دکھاؤں گا، میں صبر و استقامت دکھاؤں گا. بس اتنا کرم کرنا کہ جب ایک کے بعد ایک سب کے لاشیں گرتے رہے، اس وقت آپ کے حسین کا دامن صبر کا دامن نہ چھوڑے. چیختے رہے الفراق یا رسول اللہ، آپ سے چھوٹ کر جا رہا ہوں، شاید مدینے کا کچھ کام کرنا ہے مجھ کو، مدینے سے بس اس لیے جا رہا ہوں. یہ کہتے ہوئے روتے ہوئے اٹھے پیر امام حسین اپنی ماں کی قبر میں پہنچتے. جنت البقیع میں واقع آپ جانتے ہو، ابن جریر لکھتے ہیں، ابن ہشام لکھتے ہیں کہ حسین نے اتنا روئے کہ جب تک حسین قبرستان میں تھے مدینے کی فضاؤں میں کوئی چڑیا نہ ہوئی، کسی نے چہچہانا گوارا نہ کیا. امام حسین اپنی ماں کے پاس پہنچتے ہیں، وہ ماں جو حسین کے لیے اگر مصلی بچھا جائے تو صبح کا سورج نکلنے سے پہلے جنتی جوڑا حسین کو مل جائے. وہ ماں ارے جو حسین کو اپنا دودھ پلایا، وہ ماں جس نے حسین کے لیے صبر کی انتہا کر دی، جس ماں کو پتا تھا کہ میرا یہ بیٹا 55-56 سال کی عمر میں شہید ہوگا اور ناز سے پالا ہو، اس ماں کے جگر پر کیا گزری ہوگی. امام حسین روتے رہے، گڑگڑاتے رہے، پھر ان کے پاؤں لوٹے. مورخ لکھتا ہے کہ مدینے کی عورتیں بے دست و پا باہر آ گئی. مردوں کا حال یہ تھا کہ مرد کہنے لگے آقا حسین آپ مدینہ مت چھوڑو، اگر آپ نے مدینہ چھوڑ دیا تو ہم سب یتیم ہو جائیں گے. مولا حسین جب آپ خطبہ دیتے ہو اپنے نانا کے منبر پہ تو ہمیں آپ کے نانا جان کی یاد آتی ہے. جب آپ تقریر کرتے ہو تو خطبہ آپ کا ہوتا ہے، جلوہ مصطفیٰ کا نظر آتا ہے. حسین بچہ بنی نجار کی وہ بچیاں جنہوں نے حسین کے نانا کا استقبال کیا تھا ہاتھ میں دف لے کر تلال بدر علیہ، آج وہ بڑی بڑی ہو چکی ہیں، بوڑھی ہیں، آنکھیں ان کی برس رہی ہیں، آنسو برسا رہی ہیں، مگر حسین نے حسین کا عزم و ارادہ مجھے یزید کو نیست و نابود کرنا، میں اپنی گردن دے دوں گا مگر اپنے نانا کے دین کو بکنے نہیں دوں گا. حسین جانتے تھے، ان کو پتا تھا کہ میں کعبے کی حرمت واجب ہے مگر یزید کعبے کے ستون پہ اپنے گھوڑے بندھوائے گا. حسین جانتے تھے کہ شراب پینا حرام ہے مگر یزید پیے گا بھی اور پلوائے گا. حسین جانتے تھے کہ نامحرم عورتوں کی عزت کرو، پردہ رکھو، ان سے دور رہو، مگر یزید زناکاری کو عام کرے گا تو حسین کیسے روکتے. حسین اپنے نانا کے دین کے محافظ بن گئے. جنتی نوجوانوں کا یہ سردار مکے میں داخل ہوتا ہے. حج کا موسم ہے، صحابہ روک رہے ہیں مگر حسین نہ رکے، آگے بڑھے. مسلم بن عقیل کو روانہ کیا، وہاں سے خط روانہ ہوا کہ 12,000 کوفی آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو چکے ہیں، حسین نکل پڑے. راستے میں خبر ملی کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے. امام حسین کے پیر سے زمین کھسک گئی مگر پھر بھی حسین نہ رکے. بیچ میں حر نے مزاحمت کی مگر حسین کی نظر کو اللہ جانے کس نظر سے دیکھا تھا، حسین نے کس نگاہ سے دیکھا تھا. حر کی دنیا بدل گئی. رونے لگے، کہنے لگے آپ کے قدموں میں زندگی عطا کر دو امام. کوفہ بالکل بدل چکا ہے، سیدوں کے خون کا کوفہ پیاسا ہو چکا ہے. مولا حسین آپ وہاں مت جاؤ، دوسرا راستہ پکڑ کے جاؤ. امام حسین نے دوسرا راستہ پکڑا اور چلتے 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 جبل ماریہ کو کراس کیا، کوہ عاجہ کو کراس کیا، ارض نینوا کو کراس کیا، دشت کربلا میں پہنچے. هذه ارض کرب و بلا، کرب سب کی دماغ،
یہ وہ زمین ہے جو کرب اور بلا کی زمین ہے.